الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز سامعین محترم، آج کی اس محفل میں، اس مجلس میں اذان کے متعلق بات کریں گے۔ اذان کسے کہتے ہیں؟ لغوی اعتبار سے اذان کا معنی پکارنا ہے، اعلان کرنا، کسی کو کسی کام کی اطلاع دینا ہے، اور شریعت کے اندر شرعی تعریف جو ہے اذان کی یہ ہے کہ مخصوص وقت میں فرض عبادات کے لیے لوگوں کو مطلع کیا جائے، لوگوں کو خبر دی جائے، بلایا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف، سن 1 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ایک مسجد تعمیر کی گئی، ایک مسجد بنائی گئی تاکہ لوگ اس کے اندر جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر باجماعت نماز پڑھ سکیں۔ تو اب ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کس طرح سے لوگوں کو مطلع کیا جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور لوگ جو ہیں وہ مسجد میں آئیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تقریباً 4 تجاویز دی گئیں۔ نمبر 1، ایک بلند و بالا جگہ، مکان یا چوٹی پر چڑھ کر جھنڈا، علم وغیرہ بلند کر دیا جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا۔ یا پھر بلند مکان جو ہے، بلند مقام کے اوپر جگہ کہہ سکتے ہیں، چوٹی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر چڑھ کر آگ روشن کی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تیسرے نمبر پر ناقوس بجایا جائے تاکہ اس کی آواز سے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ چوتھے نمبر پر بغل کہہ لیں یا پھر اس کو آپ دوسرے لفظوں میں سینگ سرنگی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو پھونک کر ایک ایسی آواز پیدا کی جائے کہ لوگ سنیں اور نماز کے لیے وہ آ جائیں، ان کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 4 تجاویز کو رد فرما دیا، اس لیے کہ ان چیزوں کی مشابہت تھی کفار کے ساتھ۔ آگ روشن کرنا یا جلانا مجوسیوں کی علامت تھی، اور اسی طریقہ سے ناقوس بجانا کرسچین یا عیسائی کہہ سکتے ہیں، ان کی علامت ہے، ان کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے یہ بات۔ اور جو بغل بجانا تھا وہ جو یہود ہیں ان کے ساتھ اس کی مشابہت تھی، اس لیے ان 4 چیزوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے رد فرما دیا۔